میرے انعام میں نہ آ سکے، بلکہ وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی کہ وہ غضب شدہ ہو گئے، میری ناراضگی لے گئے اور پھر گمراہ ہو گئے۔ پتہ چلا کہ بندہ راستے پر چل رہا ہوتا ہے اور چلتے ہی چلتے اسے پھر جب شیطان ورغلاتا ہے، شیطان اسے ہدایت کرتا ہے، ایسی ایسی خوشخبریاں اور ایسی ایسی اپنی طرف سے کمال درجے کی باتیں بتا کر کے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے کی مخالفت ڈالتا ہے اور اس کو پھر اپنے راستے پر لے آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس راستے کو غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فرمایا۔ جب تک وہ سیدھے راستے پہ رہا اور پھر بتایا کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، یعنی وہ اللہ والے لوگ تھے، ان کو شیطان گمراہ نہ کر سکا، بھٹکا نہ سکا، حق کے راستے سے موڑ نہ سکا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ثابت قدمی پر رہنے کی وجہ سے ان پر انعام فرمایا۔ اور جب وہ لوگ شیطان کے جھانسے سے دور ہوئے، انعام والے ہوئے، اور پھر جو لوگ اس کے جھانسے میں آ گئے وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں آ گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے انعام والے کون ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ذکر فرمایا اور صدیقین کا ذکر فرمایا، شہداء کا ذکر فرمایا اور صالحین کا ذکر فرمایا کہ بھئی یہ انعام والے لوگ ہیں، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ اور پھر فرمایا کہ جو غیر المغضوب ہیں وہ کون لوگ، ولا الضالین والے کون لوگ ہیں، جو حق سے ہٹ گئے وہ کون ہیں، جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں، وہ وہی ہیں جن کی رہنمائی رہبری شیطان نے کی۔ اب شیطان جب رہبری اور رہنمائی کرتا ہے ایمان والے پر تو کیا کرتا ہے، ان کو گناہوں کے دلدل میں لے جاتا ہے، گناہوں میں پھنسانا شروع کر دیتا ہے۔ غیر المغضوب اور ولا الضالین وہ لوگ ہوں گے جو گناہوں میں چلے گئے۔ اب گناہوں سے آگے بھی ایک درجہ ہے، وہ اینڈ پہ میں ذکر کروں گا۔ گناہوں کا کیا درجہ ہے؟ محدثین نے، مفسرین نے فرمایا کہ گناہوں میں صغیرہ اور کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے متعلق اپنے قلوب و ذہن کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات سوچ لینا جس کے وہ لائق نہیں ہے، ابھی سوچی ہے تو آپ گناہ گار ہیں۔ پھر گناہوں میں فرمایا کہ آپ اسی طرح سے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں، جھوٹی قسم کھا لیتے ہیں، یہ گناہ ہے۔ یہ کن کا راستہ ہے؟ نہ یہ صالحین کا راستہ ہے، نہ یہ شہداء کا راستہ ہے، نہ یہ صدیقین کا ہے، نہ نبیین کا ہے، انبیاء کا بھی یہ راستہ نہیں۔ تو پھر کن کا راستہ ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا کوئی چوری کر لیتا ہے، کوئی ڈاکہ مار لیتا ہے، کوئی قتل ناحق کر لیتا ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا
کہ کوئی زنا کرتا ہے، کوئی لواطت کرتا ہے، یہ بھی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے فرمایا کوئی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی سود کھا لیتا ہے، یہ سب راستے جو ہیں یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے راستے ہیں۔ اسی طرح سے فرمایا کہ کوئی والدین کا گستاخ ہو جاتا ہے، نافرمان ہو جاتا ہے، تو یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کا راستہ ہے۔ اب دیکھیں وہ لوگ بیان ہوئے جن کو فرمایا من النبیین انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، بھئی انبیاء پہ انعام ہے اور شہداء پہ انعام ہے، اور اس کے بعد صدیقین پہ انعام ہے اور صالحین پہ انعام ہے، یعنی یہ اللہ والے ہیں۔ اب ان میں بتائیں کوئی شراب نوشی کر رہا ہو، کوئی ان میں بتائے والدین کی توہین کر رہا ہو، کوئی ان میں بتائے کوئی معاذ اللہ کوئی زنا یا بدکاری میں ملوث ہو، ان میں کوئی سود خور ہو، ان میں کوئی قاتل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو قتل سے منع فرمایا ہے یا حکم ہی نہیں دیا انہوں نے وہ قتل کر دیا ہو، ان میں کوئی چور یا رہزن ہو معاذ اللہ، تو یہ لوگ کون ہوئے؟ یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے ہوئے، جنہوں نے یہ سب جو جرائم ہیں ان کا ارتکاب کیا، اور جنہوں نے ان سے برات کی، یعنی وہ دور رہے، ان کو پرے کیا کہ ہم ان سے، ہمارا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ صراط الذین انعمت علیہم، یہ انعام والے لوگ، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو ہر اس چیز سے دور کر لیا جس کے اندر میری رضا ہی نہیں ہے، میری ناراضگی ہے، اس کے قریب ہی نہیں گئے، اور جس میں میری رضا ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا۔ وہ شہداء کا ذکر کیوں کہا؟ کہ سب سے زیادہ انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہداء کا ذکر کر کے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان بھی میرے نام پہ قربان کر دی، میرے راستے کو نہیں چھوڑا، اس لیے میرا ان پر انعام ہوا ہے۔ اس لیے یہ انبیاء من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا یہ انبیاء ہیں، یہ صدیقین ہیں، یہ شہداء اور صالحین ہیں۔ اب اگلی بات فرمائی کہ یاد رکھو کہ یہ جو گمراہ ٹولہ ہے یہ ہر وہ کام کر رہا ہے جس کے اندر اس کا نفس خوش ہوتا ہے، اس کی اپنی انا کی تسکین ہوتی ہے، اس کے ذہن کا سکون اپنے نفس کی بات کو تسلیم کرتے ہوئے ہوتا ہے، تو فرمایا اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین والے لوگ ہیں۔ جو لوگ دن اور رات میری محبت میں گزارتے ہیں اور ہر اذیت پریشانی جو ہے وہ میرے لیے قربان کر دیتے ہیں، یعنی برداشت کرتے ہیں کہ اللہ ہم دھوپ بھی برداشت کر لیں گے، گرمی بھی برداشت کر لیں گے، مولا ہم جہاد بھی کریں گے، دشمن سے مقابلہ بھی کریں گے، مولا ہم نماز بھی پڑھیں گے، روزہ بھی رکھیں گے، مولا ہم زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، سارے صالح اعمال کریں گے فقط اس لیے کہ تو راضی ہو جائے۔ فرمایا یہ انعام والے لوگ، میرا ان پر انعام۔ اور ساتھ ہی بتا دیا جنہوں نے کہا نہیں جی ہم تو آرام کرتے ہیں، کیا نماز کو پڑھنا ہے، کیا روزے کو رکھنا ہے، کیا زکوٰۃ ادا کرنی ہے، مال ہمارا کم ہو جائے گا، کیا حج کرنا ہے، ادھر جا کے رش میں کیا ہم کریں گے کہ ماری نہ جائیں، وہ ساری اذیتیں صعوبتیں جو برداشت کرنے سے ڈرے اور کترائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نہیں اپنے نفس کو راضی کرنے کے لیے، فرمایا یہ گمراہ ہو گئے ہیں، بھٹک گئے ہیں، اس لیے یہ مجھ سے دور ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ تو سب سے بڑا جو کرائم ہے گناہ کبیرہ کے اندر، وہ محدثین اور مفسرین نے وہ والدین کی گستاخی کو فرمایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یعنی جو یہ گمراہ والے لوگ ہیں یا
راستے سے بھٹکے ہوئے غضب والے وہ والدین کے گستاخ کو ٹھہرایا۔ والدین کے ساتھ محبت کرنا اللہ نے اپنی رضا بیان فرمائی۔ اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا کہ والدین کیسے ہوتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا اولاد کیسی ہوتی ہے۔ یہ ایک رشتہ، یہ ایک تعلق، یہ ایک نسبت اور ربط جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، یہ ہماری عقل جو ہے اس کو کیوں نہیں سمجھ رہی؟ کہیں ہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں تو نہیں آتے؟ اگر سمجھ آ گئی تو بتائیں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء، صالحین ہیں، ان کی اولادیں نہ ہوں گی، ان کے والدین نہ ہوں گے، انہوں نے کیسا سلوک کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا تناول فرما رہے تھے، گھر کے اندر موجود تھے۔ آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن جو اس وقت اسلام ابھی قبول نہیں کیا تھا، تو عرض کرنے لگے ابا جان آج جب جنگ ہو رہی تھی تو آپ 3 مرتبہ میری تلوار کی زد میں آئے، میں نے سمجھا کہ میرے باپ ہیں، میں نے آپ سے اپنے وار کو خطا کر دیا، یعنی آپ کو چھوڑ دیا، بچا اپنا وار پرے کر دیا اور آپ پر حملہ نہیں کیا۔ ایک ابھی عالم کفر میں ہیں، والد کا تقدس دیکھے کیسا ہے۔ تو ادھر سے قربان جائیں، جو والد کے تکریم اور تقدس کو بیان کر رہا تھے، عبد الرحمن ابھی عالم کفر میں ہے، اسی وقت اب ایمان کی طاقت بولی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا مجھے میرے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، اگر تو ایک بار میرے نشانے کی زد میں آ جاتا میں تیرا سر تن سے جدا کر دیتا۔ اب پتہ چلا گناہوں کی حد یہاں تک ختم ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے، اور پھر ایمان کی حد یہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توقیر میں اولاد بھی آ جائے تو اس کو بھی قتل کر دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اسی میں۔ تو پتہ چلا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے وہ گناہوں کی حد تک انسان رہ جائے اور حضور کی ذات سے محبت ہو جائے تو انسان گناہگار ہو کے بھی اللہ کا پھر ایک دن محبوب ہو جاتا ہے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تعلق ربط ٹوٹ جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ہر اچھا عمل بھی اس کے اندر ہو پھر بھی اپنی بارگاہ سے مردود قرار دے دیتے۔ تو یعنی یہ نتیجہ آج کا نکلا کہ صراط الذین انعمت علیہم کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اپنا ہر عمل کر دیتے ہیں، اور جو اپنے نفس کے لیے، اپنی تسکین کے لیے، اپنی انا کے لیے، اپنے تکبر کے لیے، اپنی بڑائی کے لیے، اپنے آپ کو نمودار کرنے کے لیے کرتے ہیں، وہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سنت ادا۔